مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما آمین۔ سورہ عبسہ کی تفسیر ہم لوگ کر رہے تھے اور یہ کہ آیت نمبر 16 تک تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہو گیا تھا۔ اب یہ کہ اس سے آگے کی آیات تو پہلے تھوڑا سا ترجمہ کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تفسیر شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل الانسان ما اکفرہ، خدا کی مار آدمی پر وہ کیسا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، اس کو کس چیز سے بنایا۔ من نطفہ، ایک بوند سے، خلقہ فقدرہ، پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کیا، اس کو بنایا پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کیا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کا راستہ آسان کر دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی پھر اس کو قبر میں رکھوایا۔ ٹھیک ہے، اقبرہ رکھوایا، متعدی ہے یہ، فعل متعدی۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ ابھی اتنا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے آگے کا ترجمہ کیا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو دیکھیں ابھی تک جو بات ہوئی تھی سورہ عبسہ میں، تو شروع میں تو یہ کہ وہ شان نزول تھا، اور اس کے بعد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے جو سرداران قریش تھے ان کی طرف متوجہ تھے، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہے نا۔ اور اس کے بعد پھر یہ بات ہوئی تھی قرآن شریف کے بارے میں، اور وہ کیا تھا، کلا انہا تذکرہ، ہے نا۔ اور اس کے بعد کیا تھا، فمن شاء ذکرہ، پھر جس کا جی چاہے وہ اس کو قبول کر لے۔ اور پھر قرآن شریف کے بارے میں اور فرشتے جو ہیں ان کے بارے میں بات ہوئی تھی، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات ہوئی تھی۔ اب یہاں سے جو ایک طریقہ کار، جو اسلوب استعمال ہو رہا ہے نا، وہ ہے ایک جس کو کہتے ہیں قتل الانسان۔ ویسے تو دیکھیں بد دعائیہ کلمہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جس کو کہتے ہیں نا کہ بد دعا دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ تو خالق ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ہے نا۔ لیکن یہاں پہ اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد بیسکلی یہ ہے کہ ہائے مار، مطلب جس کو کہا جاتا ہے نا، افسوس ہے اس کے اوپر کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کو بد دعا دینے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، کیونکہ اختیار مطلق تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ قرآن میں ہمارے لیے جو کچھ بھی نازل ہوا ہے تو وہ ہمارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ جو طریقہ جو اختیار کیا گیا ہے نا قرآن شریف میں، تو وہ اس طرح سے ہے کہ وہ ہم کو سمجھ میں آ جائے۔ اور اس لفظ سے یہ جو ہے قتلہ، تو یہ ماضی کا صیغہ ہے ایک تو، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان برباد ہو گیا، یا پھر ہائے بربادی انسان کی، ٹھیک ہے، مارا جائے یہ انسان یا ہلاک ہو جائے یہ انسان۔ ما اکفرہ، یہ کتنا ناشکرا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ایکسکلیمیشن مارک، ایکسکلیمیشن انگریزی میں کہا جاتا ہے، تو بیسیکلی یہ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تعجب ہے اس انسان پہ کہ یہ مارا جائے، یہ مارا گیا، ہلاک ہو گیا، یہ کہ یہ کس چیز کا انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ کتنا زیادہ ناشکرا ہے۔ کفرہ یاد ہوگا یہ بات ہوئی تھی نا، یہ ہے کہ کسی چیز کو چھپا دینا، ڈھانپ دینا۔ تو یہ کہ جو چیزیں بالکل واضح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اور ابھی آگے جو آیات آئیں گی اس سے یہ باتیں اور
واضح ہو جائیں گی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ایک طریقہ یہ شروع کیا ہے کہ ما اکفر، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ شکر نہیں کرتا ہے، یہ دیکھتا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے کہاں سے کہاں اس کو پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی تخلیق، اب جو آیات آئیں گی نا اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی پوری زندگی کے بارے میں اس طرح سے بتایا کہ اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی، پھر کس طرح اس کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جس کو کہتے ہیں کہ پھر موت اس کو دی، فاقبرہ، پھر اس کو جس کو کہتے ہیں نا کہ دفنا دیا۔ دفنانا تو خود ہوتا ہے اور کسی اور سے وہ کروانا ہے نا، تو یہ جو بات آئی ہے نا اقبرہ، وہ ہے کہ کسی اور سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروایا، یعنی کہ ہم لوگ جو یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کو قبر میں رکھوایا۔ تو اتنی 2-3 آیات میں ہی ایک پوری زندگی جو ہے انسان کی وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، تخلیق سے لے کے اور اس کے بعد تک، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے یہ ہے من ای شیء خلق، کہ ہم نے اس کو کس چیز سے بنایا، من نطفہ، ایک بوند سے، ٹھیک ہے، خلقہ فقدرہ، کہ اس کو ہم نے بنایا اور پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کیا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے نا، یہ طریقہ اس طرح کا ہے کہ ذرا سوچے تو صحیح یہ انسان کہ کس چیز سے، کس شے سے اللہ نے اس کی تخلیق فرمائی ہے، ٹھیک ہے، ایک نطفے سے، یعنی گندے پانی کی ایک بوند سے، جو کہ ویسے اگر دیکھیں تو نجس ہے، ٹھیک ہے، ما اکفرہ۔ تو یہ جو ہے یہ اسلوب تعجب ہے، تعجب مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ حیرانی ہے، حیرت ہے اس کے اوپر کہ یہ کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی، یہ ما اکفرہ جو ہے یہ 2 طرح سے اس کی تفسیر کی گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ تعجب ہے اس کے اوپر کہ یہ کیسے انکار کر رہا ہے، اور دوسرے جو اس کے معنی بتائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ ما جو ہے وہ استفہامیہ، یعنی کہ یہ سوال ہے کہ یہ کون سی چیز ہے جو اس کو کفر پہ آمادہ کر رہی ہے، یا پھر یہ کون سی چیز ہے جو اس کو ناشکرہ بنا رہی ہے۔ لیکن یہ کہ جو جمہور کا جو قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ تعجب ہے کہ یہ کیا بات ہے، مطلب یہ کیسی چیز ہے، یہ انسان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس طرح سے ناشکری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ خلقہ فقدرہ، کہ ہم نے اس کو بنایا اور پھر اس کا ایک جس کو کہتے ہیں کہ اس کی تقدیر کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک اندازہ مقرر کیا۔ اب تقدیر کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، مطلب تقدیر ایز اے ورڈ، جو لفظ ہے اس کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کہ اگر یاد ہو تو سورہ نازعات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی تھی فرعون کی، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں بدترین مثال دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ کیا تھی؟ بدترین مثال تھی کفر کی، ٹھیک۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی لوگ ہیں جو فرعون کو فالو کر رہے ہیں تو وہ بھی اس وقت کفر کر رہے ہیں، یعنی وہ بھی وہ جو نعمتیں ہیں وہ سب ٹھکرا رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ناشکری کر رہے ہیں۔ اب اگر ویسے دیکھیں تو سورہ نازعات اور سورہ عبسہ میں، سورہ نازعات میں موسیٰ علیہ السلام نے جس کو کہتے ہیں نا آیت الکبریٰ، یعنی سب سے بڑا ایک سائن دکھایا تھا، ایک آیت دکھائی تھی فرعون کو، ٹھیک ہے، اور یہ کہ فرعون نے اس کے بعد بھی انکار کر دیا تھا۔ اب اس صورت میں اگر دیکھیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہم سے کس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں آیات، مطلب آیات سے مراد یہاں پہ سائنز ہے، آیات سے مراد جو قرآن شریف کی آیت ہے وہ نہیں، مطلب یہ کہ جو بھی نعمتیں ہیں وہ سارے جو ہیں وہ مشاہدے، وہ ساری گواہی دیتے ہیں، وہ آیات ہیں ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور اس کے باوجود انسان جو ہے وہ کفر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ نازعات میں جو آیت الکبریٰ، جو ایک بڑی نشانی موسیٰ علیہ السلام نے دکھائی تھی، وہ کیا تھی؟ ان کا عصا، ٹھیک۔ اور یہاں پہ جو سورہ عبسہ میں جو معجزے کی بات ہو رہی ہے وہ ہے قرآن، ٹھیک ہے، انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، ٹھیک۔ اور اس کے بعد سورہ نازعات میں جو کفر تھا وہ تکبر کی وجہ سے تھا، فرعون جو تھا وہ تکبر والا تھا اور اس کی وجہ سے وہ کفر کر رہا تھا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ انسان کو
متوجہ کر رہے ہیں، یعنی ہم لوگوں کو وہ کر رہے ہیں کہ تمہیں کس چیز کا گھمنڈ ہے، کس چیز کو تم جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی اوقات دکھائی جا رہی ہے بیسیکلی انسان کو، کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں ما اکفرا، اور اس کے بعد مطلب یہ کہ تمہیں بنایا کس چیز سے، تمہاری تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے، تمہیں کس طرح سے ہم نے بڑا کیا ہے، اور یہ کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اب تقدیر جو ہے نا، ایک ہوتا ہے اندازہ کرنا، ایک اس کا لفظ آتا ہے عربی میں خراسہ، خا را اور صا. ٹھیک ہے، خراسہ. اور خراسہ ہوتا ہے جو ایک ویسے اندازہ لگایا جائے، مطلب یہ کہ بس جو ہم لوگ عموماً استعمال کرتے ہیں نا اندازے سے، یعنی کہ ایک رف آئیڈیا. اور اس کے علاوہ ہوتا ہے قدرہ، قاف دال اور را، تقدیر. تو یہ جو ہے یہ وہ اندازہ ہوتا ہے جو بہت پریسائز ہوتا ہے، یعنی کہ بہت حساب کتاب لگانے کے بعد اور بہت اندازہ کرنے کے بعد، مطلب اسپیسیفکلی وہ کرنے کے بعد پریسائزلی جب کسی چیز کا اندازہ لگایا جائے تو اس کو تقدیر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ گندے پانی کی جو بوند تھی اس کو لیا اور کیا کیا، اس کی تقدیر کی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے، اس سے یہ پتہ چلے گا کہ بھئی کوئی بھی انسان، جو کوئی بھی شخص ہے، تو وہ لمبا ہوگا کہ چھوٹا ہوگا، گورا ہوگا کالا ہوگا، اس کی آنکھیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی تو کیسی ہوں گی، اس کا کس رنگ کا ہوگا، وہ اس کی زبان کیسی ہوگی. اور زبان صرف ایک فزیکل جو ہے زبان ہماری وہ، اور زبان سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ کون سی زبان بولے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس تقدیر میں آتی ہیں کہ وہ عقل مند ہوگا، وہ لائق ہوگا کہ وہ نالائق ہوگا، کامیاب ہوگا، یا جو بھی چیزیں، جتنی بھی چیزیں ہم لوگ سوچ سکتے ہیں وہ سب، اس کی زندگی کتنی ہوگی، کہاں پہ اس کو موت آئے گی، وہ کیا چیز کھائے گا، اس کو کیا کیا بیماریاں ہوں گی، اس کا ذریعہ معاش کیا ہوگا، یہ جتنی بھی چیزیں ہم لوگ سوچ سکتے ہیں اور جس کے لیے پوری زندگی ہم لوگ اپنی صرف کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں تقدیر میں آتی ہیں. اور یہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقہ فقدرہ. ٹھیک ہے. تو یہ سارے اندازے اللہ تعالیٰ نے وہ کیے ہیں. اچھا، اب ایک جو چیز یہاں پہ چھوٹی سی وہ ہے کہ تقدیر کا جو ایک مسئلہ ہے وہ اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تقدیر انسانوں کی، یعنی ہم لوگوں کی اس وقت لکھ دی گئی تھی جب جس کو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے سب کی تقدیر لکھ دی گئی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ کبھی تفصیل سے اس کی بارے میں بھی بات ہوگی، لیکن بہرحال یہاں پہ جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، خلقہ فقدرہ. ٹھیک ہے. اور اس کا ایک معین اندازہ مقرر کر دیا. ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے اس کا راستہ آسان کر دیا. ٹھیک ہے. اب اس سے بھی دو چیزیں مراد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ایک پیدائش کا عمل ہے وہ آسان کر دیا، ایک تو وہ ہے، اور دوسرا ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس دنیا میں جب بھیجا ہے نا، تو ایک جس کو کہا جاتا ہے نا، جو پہلے بھی بات ہو چکی ہے، کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی ایک فطرت پہ ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے اور اللہ تعالیٰ کو جاننے اور اللہ تعالیٰ کو ماننے کی ایک فطرت اس کے اندر موجود ہوتی ہے. پھر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے پھر اس میں اور چیزیں آتی ہیں، تو پھر وہ چاہے اس کو قبول کر لیں اور یا پھر اس کو رد کر دیں، یعنی اس فطرت کو جس کو کہا جاتا ہے کہ لیئرز کے اندر ڈل جاتی ہیں، اور ماں باپ یا جس ماحول میں وہ رہتا ہے اس طرح سے پھر وہ نشو و نما پاتا ہے. تو اس کو بنایا، اس کی تخلیق کی، اور پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا، اور پھر یہ جو تقدیر ہے نا، تقدیر نوعی ہوتی ہے اور تقدیر شخصی ہوتی ہے. تو تقدیر نوعی کا مطلب یہ ہے کہ نو اس کی کیا ہوئی. ٹھیک ہے. کہ اس کی کتنی ذہانت ہوگی، اور جو ابھی بات ہوئی تھی وہ ساری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ہر نوع یعنی ہر اسپیشیز اور اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہ اس کی لمٹس کیا ہوں گی، اس کے پوٹینشیلز کیا ہیں، مطلب اس کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہوں گی، اور کیا کیا چیزیں سب کچھ ہونے کے باوجود وہ نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ تقدیر نوعی ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اپنے آپ سے
وہ جو تقدیر ہے نا، جو اس کی لمٹس ہیں ان سے تجاوز نہیں کر سکتا ہے. اور اس کی مثال جو ہے وہ بہت پیاری ایک یہ ہے کہ دیکھیں انسان میں بہت ذہانت ہے، عقل ہے، دماغ ہے، فراست ہے، ساری چیزیں ہیں، ہے نا، اور بہت سمارٹ ہے، اس نے کیا کیا کر لیا، اتنا بڑا ایروپلین بنا لیا، سب کچھ ہو گیا ہے نا. تو لیکن لمٹ جو ہے اس کی کیا ہے؟ لمٹ اس کی یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا پرندہ جو ابھی انڈے سے بس نکلا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ چڑیا کا، جس کو کچھ بھی نہیں پتا ہے، نہ اس کی عقل، ذہانت، کچھ بھی اس کے اندر نہیں ہے، لیکن کیا ہے وہ ابھی نکلا ہے اور ابھی اس کی پیدائش ہوئی، اور وہ کیا ہے کہ کچھ گھنٹوں میں وہ اڑنا بھی شروع کر سکتا ہے نا. تو انسان چاہے جتنا بھی ذہین ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن تقدیر نوی اس کی کیا ہے؟ وہ یہ ہے جو نوع انسانی ہے. تو اس کی لمٹس کیا ہیں کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کچھ بھی کر لے، لیکن ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ وہ اس چھوٹے سے پرندے کی طرح اڑ تو نہیں سکتا. ٹھیک، تو یہ جو ایک لمٹس اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہیں نا، ان سے آگے کوئی بھی نہیں گزر سکتا ہے. ٹھیک ہے، جو ایک لمٹس ہیں، جو ایک پوٹینشیل ہے، جو ایک صلاحیتیں ہیں، ان سے زیادہ اس کے باہر کوئی تجاوز نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد تقصیر شخصی جو ہے وہ جس کی ابھی بات ہوئی تھی کہ اس کی رنگت، اس کی ذہانت، لمبائی، چوڑائی، عمر، اس کی زبان اور ساری چیزیں آ گئیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے اندازے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اس تقدیر سے انسان ادھر اور ادھر نہیں جا سکتا ہے، اس کو پسند آئے چاہے اس کو نا پسند آئے. لیکن ایک وہ ہے نا کہ اس سے آگے آپ کے لیے محنت اور جد و جہد کے راستے کھلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک وہ ہے نا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کی تخلیق کی ہے، انسانوں کی بات ہو رہی ہے اب ہم لوگوں کی، کہ خیر و شر کا مادہ جو ہے وہ اس میں ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ چاہے تو وہ اس کو جس کو کہتے ہیں فلاح کی طرف لے جائے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اچھا، یہ جو ہے یہ کہ خیر اور شر دونوں کا مادہ اس کے اندر ہے، اور اس کے بعد یہ کہ اس کے اوپر اب یہ چیز ہے کہ وہ جس طرف جانا چاہیں. تو اللہ تعالیٰ نے لیکن یہ آزادی دی ہوئی ہے اور یہ آسانی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کہ تقدیر جو ہے وہ اس کا ایک جز ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا بتایا تھا، انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات میں یہ پوچھا تھا نا کہ تمہارا تخلیق کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا. ٹھیک، تو یعنی کہ ہم کو انسانوں کو اپنی حقیقت اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً بتا رہے ہیں. سورہ نازعات میں اس طرح سے بتایا تھا، اور یہاں پہ کس طرح سے کہ تمہاری تخلیق ہوئی کس طرح سے، پھر ہم نے تمہارے لیے تمہارے پیدائش کا راستہ آسان کیا، تمہیں ہدایت اور جس کو کہا جاتا ہے نا خیر اور شر سب کا مادہ رکھا، پھر تمہیں آزادی دے دی، سب چیزیں کر دی، اور ہدایت کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اختیار تو دیا ہے، اور یہ تو جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ حق اس کے اوپر واضح نہیں کیا گیا تھا. کیونکہ جو ایک ہے نا، جیسے سورہ اعراف میں بات ہوئی تھی، الست بربکم قالوا بلا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب ساری ارواح بنائی تھی، جب روحیں بنائی تھیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا، اور تمام ارواح یعنی یہ جو روح ہے جتنی بھی اس وقت تھی آدم علیہ السلام سے لے کے اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی جو روحیں تھیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے کیا کہا تھا؟ سب نے کہا تھا بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو یہ ہے عہد الست. تو یہ عہد تو ہم سب لوگوں نے کیا ہوا ہے، اور یہ بات جو ہے یہ سورہ اعراف میں آئی ہے. تو یہ والی جو چیز ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ویسے اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ آسان کیا ہے، پیغمبر بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں، اور وحی بھیجی ہے، پھر فطرت جو ہمارے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے، جو کہ جس کو کہتے ہیں کہ اپنے رب کو پہچاننے میں ہماری مدد کرتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دنیا میں آ کے دنیا کی جو مصروفیات ہیں، جو گرد و غبار ہے نا، وہ ہمارے اوپر جب چڑھ جاتا ہے تو وہ فطرت جو ہے وہ
غبار آلود ہو جاتی ہے، اور پھر ہم کو وہ سچائی جو بھی حقیقت ہے وہ دکھائی نہیں دیتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کیا بات آئی، ثم السبیل یسرا ہو گیا، ثم اماتہ فاقبرہ، کہ پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کو موت دی اور پھر اس کو قبر میں رکھوایا. ٹھیک ہے. تو اب بات یہ ہے نا کہ یا تو ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی قبر میں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جاتے ہیں تو وہ سب چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اب کچھ لوگ ہیں جو کوئی ڈوب کے مر گیا، کوئی جل کے مر گیا، یا جو لوگ بھی جلاتے بھی ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے جو پارٹیکلز ہیں، یا کسی کو کسی جانور نے کھا لیا، جو کچھ بھی ہے، لیکن اب وہ جانور بھی فائنلی تو مرے گا، اور اس کے جو ذرات ہیں وہ اس زمین میں ہی دفن ہوں گے، ہے نا، اس زمین سے ہی جا کے ملیں گے. یا پھر کوئی اگر ڈوب کے مرا یا پھر کوئی جل کے، تو اس کی جو راکھ ہے یا پھر جو ڈوب کے بھی ہو گیا تو وہ جائے گا اسی زمین میں، ہے نا. وہ ہے نا کیا ہے، اردہ کفاتہ احیاء و امواتا، کہ زمین جو ہے وہ کافی ہے ہم سب لوگوں کے لیے، جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی اور جو مر چکے ہیں ان کے لیے بھی، سب کے سب ہیں اسی زمین پہ سمٹے ہوئے. ٹھیک ہے. تو اقبرہ کے اللہ تعالیٰ نے وہ قبر میں رکھوایا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہم سے کرا دیا ہے، اور ہر میت جو ہے نا وہ ایک امانت کے طور پہ اس زمین میں ہے. اور پھر کیا ہے اس کے بعد پھر ثم وہ ہے نا، پھر جب وہ چاہے گا وہ نکال دے گا. ٹھیک ہے. یعنی کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے جب وہ ساری تخلیق کی ہے جس طرح سے، تو جس کے لیے وہ سب کچھ اتنا آسان تھا، تو کیا وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ ثم اذا شاء انشرہ. ٹھیک ہے. تو پھر جب وہ چاہے گا، اور اذا جو ہے نا اس کا مطلب ہے کہ جب بھی وہ چاہے گا، جس وقت جس لمحے وہ چاہے گا نا، وہ تمہیں دوبارہ سے کھڑا کر دے گا. اچھا، اب کیا ہے، اذا جو ہے نا، اذا سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک جو ہے جو تخلیق اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ نطفہ سے بنایا، پھر اس کی تقدیر وہ نا کہ خلقہ فقدرہ، یہ ساری چیزیں، تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. مطلب یہ کہ بچہ ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر وہ اور بڑا ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر وہ اور جس کو کہتے ہیں نا کہ عمر اس کی بڑھتی ہے، پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے. یہ سارا ایک پروسیس ہے. لیکن اذا شاء، یہ والی جو بات ہے نا اذا، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب یہ دوبارہ کھڑے ہونے کا جو عمل ہے نا وہ فوری ہوگا. یعنی کہ وہ بہت لمبا ایک پروسیجر نہیں ہوگا. وہ کیا ہوگا کہ بس جب اللہ کہیں گے اس وقت سب کیا ہوں گے کہ قبر سے اپنے نکل کے اور پھر اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. انشرہ. ٹھیک. اور یہ جو ہے یہ توکید ہے، یعنی کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا سنت موقدہ، یعنی کہ ایمفسس کے لیے ہے یہ چیز، کہ تاکید کے لیے ہے کہ یہ کیا ہے کہ انشرہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور یہ اس لیے کہ گویا کہ یہ ہو چکا ہے، یعنی یہ اتنی یقینی چیز ہے، اتنی بڑی حقیقت ہے کہ یہ ہو کے رہے گی. ٹھیک ہے. اب ایک چیز یہاں پہ چھوٹی سی ایک اور بتاتے چلیں، انشاءاللہ آج ارادہ ہے کہ یہ ختم ہو جائے ہم لوگوں کی سورہ عبسہ. تو قرآن شریف میں نا یہ جو دوبارہ جس کو کہتے ہیں مرنے کے بعد کھڑے ہونے کا جو پروسیجر ہے، جو تو الفاظ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ استعمال کیے ہیں. ایک ہے احیا. ٹھیک ہے. احیا یعنی حیات سے ہی ہے. احیا کیا ہے؟ وہ چیز ہوتی ہے کہ جب کسی مردہ چیز کو لے کے اور اس کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے تو وہ ہوتا ہے احیا. پھر بعثا ہے نا، بعثی، بعث بعد الموت. ٹھیک. یہ بعثا کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کو کھڑا کیا جائے، یعنی دوبارہ سے زندہ کر کے اور اس کو آگے بھیجا جائے، تو وہ ہے بعث. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم لوگوں کو کھڑا کریں گے اور اس کے بعد آگے بھیجیں گے، یعنی کہ سب ایک ساتھ میدان حشر میں آ جائیں گے. اور پھر نشرہ ہوتا ہے جو انشرہ، یہ جو جہاں لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا. ٹھیک ہے. یعنی کہ ڈسپرس جو انگلش میں کہا جاتا ہے، ٹو اسپریڈ اٹ آؤٹ. تو یہ کہ کھڑا کریں گے، چلائیں گے، آگے بڑھائیں گے اور پھیلا دیں گے زمین میں. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ یہ اس طرح سے ہوگا. اب کیا آیا؟ کلا لما یقض ما امرہ. اب کلا یہ جو ہے یہ اسلوب حسرت ہے. ٹھیک ہے. یعنی ملامت
ہے یہ کہ کلا ہرگز نہیں، ٹھیک ہے، ابھی تک نہیں کیا جو حکم دیا گیا تھا، ٹھیک ہے. کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں اس کو جو حکم کیا تھا وہ اس کو بجا نہیں لایا، یعنی یہ انسان کے لیے آیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو کلا یعنی یہ ہم لوگوں نے پہلے بھی کیا ہوا تھا نا کہ یہ جو بھی ہے توجہ نہیں کرتا ہے نا، جو بھی ذمہ داری اس کو دی گئی تھی، جو رسپانسبلٹی تھی اس کی، یہ اس نے ابھی تک کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے جو اس کو دیا گیا تھا، ہے نا. اب یقضی، قضا جو ہے، قضا کہا جاتا ہے کہ جب کوئی ذمہ داری کسی کو دی جاتی ہے نا تو وہ ذمہ داری اس طرح سے ادا کر دے کہ اس کے بعد کوئی اور ذمہ داری بچی ہی نہ ہو، یعنی کہ کسی چیز کو آپ نے کسی کو آپ نے کسی چیز کی ذمہ داری دی اور وہ اس ذمہ داری کو اتنا بہترین طریقے سے نبھائے کہ پورا کام ختم کر دیں، اس کو کہا جاتا ہے قضا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ کیا ہے؟ لما یقضی، ٹھیک ہے، کہ اس نے وہ پورا نہیں کیا، یعنی کہ جو بھی اس کی ذمہ داری تھی اس نے وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پوری نہیں کی. اچھا، لما جو ہے نا، اگر یہ لم ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ ہرگز اس نے پوری نہیں کی، یعنی کہ نہیں کی بات ختم ہو گئی. لیکن لما جو لفظ آیا ہے نا اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ابھی تک اس نے پوری نہیں کی. اور اگر ویسے دیکھیں تو اس قرآن شریف میں واقعی ایک ایک لفظ، صرف ایک الف سے کیا فرق پڑ گیا، اس سے یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، ایک ہوتا ہے نا کہ نہیں پوری کی اور بات ختم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی تک پوری نہیں کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک پوری نہیں کی ہے، یعنی ابھی بھی امید ہے، ابھی پوری کر سکتا ہے. یعنی یہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک، جس کو کہتے ہیں نا امید کی کرن، اللہ تعالیٰ نے خود دکھائی ہے ہم کو کہ ابھی تک نہیں ہوا نا. ہم وہ ہوتا ہے نا کہ بھائی ٹھیک ہے بوڑھے ہو گئے ہیں، اب اتنی عمر ہو گئی، اب کیا کریں، اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ وہ جو بھی چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں، ابھی تک پوری نہیں کی ہے، یعنی ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ہم وہ کام کر سکتے ہیں، ابھی بھی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو ذمہ داری دی ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، ہے نا. تو لما جو ہے اس سے بس ہمیں یہ پتہ چلا کہ نا امیدی کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی طرح سے امید ہے، اور آخری لمحے تک یہ امید رہے گی جب تک کہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو امرہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے رب نے اس کو حکم دیا تھا، جو امر کیا تھا، وہ اس نے پورا نہیں کیا ہے، ابھی تک نہیں کیا ہے، لیکن وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو آیات بتائی نا کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا، پھر ہم نے یہ کیا تمہارے لیے، وہ کیا، تو ابھی بھی اگر تم چاہو تو یہ سب سن کے اور تم وہ کام کر سکتے ہو جو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کہا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو اب شروع ہو رہا ہے، اب کیا ہے کہ ایک دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں ہم لوگوں کو سمجھانے کا، ٹھیک ہے، کہ جو پہلا کی تخلیق انسان کی جو ہے، اگر یہ ساری چیزیں سن کے بھی کہ تمہاری تخلیق اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی، تمہاری پیدائش کس طرح کی، تمہارا سب کچھ کس طرح کیا، تمہیں وہ سب سن کے بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا، تو پھر اب کیا کرو تم، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پھر انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے میں غور کرے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہے کہ دیکھیں، کھانا ایک ایسی چیز ہے نا جو ہر انسان نے کھایا ہوا ہے، تبھی وہ زندہ ہے ابھی تک. تو یہ کہ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کبھی چاند کی، کبھی سورج کی بات کرتے ہیں، کبھی اس کو کہتے ہیں نا یونیورس ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، جس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب ہے، کوئی تو ہے جس نے یہ سب کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دور کی مثالیں نہیں کی، یا پھر یہ جو تخلیق کی ہے کچھ بھی نہیں کیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے کھانے کو تو دیکھ لو، وہ تو سب کے سامنے ہے نا. مطلب یہ کہ چاہے جس کو کہا جاتا ہے نا کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے، بہت ہائی کلاس سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جاننے کے لیے، بہت پڑھے لکھے اور بہت ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک انسان
جو ہے وہ اپنے رب کو مان سکتا ہے، اپنے رب کو جان سکتا ہے، اسے پہچان سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا طریقہ ہے پھر سے ایک استعمال کیا ہے کہ انسان اپنے کھانے کو تو دیکھ لے، الا طعامی، ٹھیک ہے۔ اب طعام جو ہے وہ کھانے کو کہا جاتا ہے، وہ کھانا جو کہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عربی میں کھانے کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے جو آتا ہے عقل، ٹھیک ہے، اور عقل وہ کھانا ہوتا ہے جو کہ کوئی بھی کھانا ہوتا ہے، یعنی کہ جانوروں کے لیے بھی ہوتا ہے، کسی کے لیے بھی ہوتا ہے، تو وہ عقل ہوتا ہے، اور طعام اسپیشلی وہ کھانا ہوتا ہے جو انسان کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تخلیق کے مراحل بتائے، ٹھیک ہے، اور اب دنیاوی جو ضروریات ہیں نا وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ ساری کی ساری اسی مٹی سے نکلی ہیں، ٹھیک ہے، جو غذا ہماری فراہم ہوئی ہے نا وہ سب کے سب اسی سے آئی ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ انسان اپنے کھانے کو ہی دیکھ لے، اور صرف اگر کھانے کو ہی دیکھ لے گا نا تو اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے، جو ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کا علم، وہ سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اب اس کے بعد کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ انا سببنا الماء صبا، کہ ہم نے اوپر سے پانی برسایا، ٹھیک ہے۔ اب صبا جو ہے نا یہ موسلا دھار جو بارش ہوتی ہے نا، بہت تیز، جس کو کہتے ہیں کہ جب ہم مثال کے طور پہ اگر کہتے ہیں نا کہ بالٹیوں گھڑوں کے گھڑوں پانی برسا دینا کسی کے اوپر، تو وہ ہوتا ہے صبا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ حج میں ایک جگہ پہ ہے، اللہ تعالیٰ بس ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں، سورہ حج میں جہنمیوں کے لیے آیا ہے کہ اس کے لیے بھی پھر صبا کا ہی لفظ غالباً استعمال ہوا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان کے سر پہ کھولتا ہوا پانی برسایا جائے گا۔ اور یہاں پہ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں۔ انا سببنا الماء صبا، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اپنا کھانا دیکھے کہ ہم نے اوپر پانی برسایا، ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو چیر پھاڑ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور شقہ جو ہے نا، شقہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پھاڑ دینا، کسی چیز کو چیر پھاڑ جو آیا ہے ترجمے میں وہی ہے۔ اور شقہ عموماً جب استعمال ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے، شقہ لفظ استعمال ہوتا ہے ان چیزوں کو پھاڑنے کے لیے جو ہم عام طور پہ امیجن نہیں کرتے ہیں کہ ان کو پھاڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ زمین، آسمان، ٹھیک ہے، جیسے کوئی پتھر، تو یہ عموماً وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم نہیں امیجن کرتے کہ ان کو ہم پھاڑنے کا یا کاٹنے کا ہم تصور کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شقہ یہ جو لفظ آیا ہے وہ موسٹلی ان چیزوں کے لیے جو کہ بڑی ہوتی ہیں، جو بہت گرینڈ ہوتی ہیں نا، عظیم ہوتی ہیں، عظیم و شان ہوتی ہیں، ان کے لیے جب آتا ہے پھاڑنے یا کاٹنے کے لیے تو یہ لفظ شقہ آتا ہے۔ اس لیے کیونکہ ہم لوگوں کے اس میں اگر دیکھیں تو ہم لوگ کیا کہ اگر ہم نے اس کو پھاڑ دیا یا کاٹ دیا تو وہ کیا ہوتا ہے، عموماً یا تو کاغذ ہوا یا کپڑا ہوا یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا، تو یا پھر سکن ہوتی ہے، مطلب سکن پھٹتی ہے اور وہ ہے، تو وہ ساری چیزیں ہم لوگ امیجن کرتے ہیں عموماً۔ تو جب اللہ تعالیٰ جب بات کرتے ہیں تو وہ کیا ہے، وہ ہے کہ زمین، آسمان ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہے، ان کی بات ہوتی ہے کہ وہ اس طرح سے شقہ کا جو لفظ ہے اس طرح آتا ہے۔ اس کے بعد ہے فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اس میں غلہ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاری، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغات اگائے، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوہ اور چارہ پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ ایک لفظ ہے، انشاءاللہ یہ ہو جائے گا جلدی۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حبہ نکالا۔ حبہ کیا کہتے ہیں، اناج کو حبہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اب انبات جو ہے نا، انبات ہوتا ہے کسی چیز کی نشو و نما، جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انبات بیسکلی اس طرح کا اگانا ہوتا ہے جو بہت کیئرنگ طریقے سے ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے جب کسی بچے کی پرورش کی جاتی ہے، یعنی اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کے کھانے پینے کا، اس کی ہر ضرورت کا جب خیال رکھا جاتا ہے تو اس کو
امبات کہا جاتا ہے، امبات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، ہے نا. اب اس کے بعد کیا ہے، وَعِنَبًا وَقَضْبًا. اب کیا ہے، عنب کہتے ہیں انگور کو، ٹھیک ہے، اور قدب جو ہے وہ ہوتا ہے جو ساگ سبزی ہوتی ہے اس کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ موسٹلی ایک اس کے لیے بھی آتا ہے قدبہ، جو کہ زمین کے نیچے اگنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ جیسے گاجر ہے فار انسٹنس، ٹھیک ہے. تو اوپر کی جو چیزیں ہیں وہ جانور کھا لیتے ہیں، جو جیسے گاجر اگر آپ کافی لوگوں کو تو پتہ ہوگا کہ انڈر گراؤنڈ ہوتی ہے نا، ماڈیفائڈ روٹ ہے. تو اوپر کی جو چیز ہوتی ہے وہ جانوروں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور جو زمین کے اندر کی جو چیز ہے وہ انسان کھاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو عنب، انگور، قضبہ جو ساگ سبزی ہے یا وہ چیزیں، اور جو ویجیٹیشنز ہیں. وزیتونا ونخلا، اور زیتون تو زیتون جو آلیوز ہیں، ٹھیک ہے، اور نخل جو ہے وہ ڈیٹس یعنی کھجور کے درخت. وحدائق غلبا، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے حدائق، یاد ہے حدیقہ کی جمع ہے حدائق، یہ جمع تکسیر ہے، اور یہ ہم لوگوں نے پہلے بھی کیا ہوا ہے نا. تو یہ حدائق کیا ہوتے ہیں، جو کہ پرائیویٹ گارڈنز ہوتے ہیں نا، ان کی بات کی گئی ہے، جو کہ پرائیویٹ مطلب یہاں پہ جو مراد ہے حدائق غلبہ سے، جو کہ پوری طرح سے ڈھکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ ڈھکے ہوئے غلبہ، یعنی ان میں جو پیڑ ہیں نا وہ اتنے گھنے پیڑ ہیں کہ ان کی شاخیں ایک دوسرے میں پیوست ہوئی ہوئی ہیں. تو غلبہ جو ہے اغلاب، اغلب کی جمع ہے غلبن، ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس زمین پہ کیا کیا ہے کہ وہ باغات، وہ باغیچے بنائے ہیں جن میں گھنے پیڑ ہیں، اور اتنے زیادہ کہ ان کی جو شاخیں ہیں وہ ایک دوسرے میں پیوست ہوئی ہوئی ہیں. وفاکہۃ وابا، وفاکہۃ وابا، اور فاکہہ جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے میوے کو، ٹھیک ہے. اور ایک تو میوہ بھی، اور اس کے علاوہ جس کو کہا جاتا ہے بہت جو ایگزوٹک فروٹس ہوتے ہیں نا بیسیکلی، یعنی کہ ذائقے والے جو پھل ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور فقیہہ بیسیکلی کہا جاتا ہے جب کوئی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اس کو فقیہہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو فاکہہ، فاکہین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو بھی ایک جگہ پہ بتایا ہے کہ فاکہین ہے نا، کہ بہت زیادہ خوش جو ہوں گے. اور ویسے اگر دیکھیں تو اگر واقعی کوئی بہت اچھا مزیدار ذائقے والا اگر پھل ہوتا ہے تو وہ ایک خوشی دیتا ہے اندر سے، ہے نا. تو اس کو فاکہہ کہا جاتا ہے. فاکہۃ و ابا. اچھا، اب ابا جو ہے، ابا بیسیکلی چارہ، جو جانوروں کے لیے جو گھاس اور چارہ جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ابا اور ابن، ہے نا. اور یہ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں یہاں پہ نا، عنب اور قضبہ، عنب و قضبہ و زیتون و نخلا، اور یہ ساری چیزیں، تو اس میں جانوروں کے لیے جو خاص طور پہ ہے وہ یہ ہے ابن، ٹھیک ہے. اور یہ آخر میں اس کو بتایا گیا ابن. اس کے بعد کیا ہے، متاعا لکم ولانعامکم. اب یہ وہ آیت ہے جو کہ سورہ نازیات میں بھی ایگزیکٹلی ہو بہو یہی آیت آئی ہے نا. یہ کیا ہے، تمہارے نفع کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے. متاعا لکم تمہارے نفع کے لیے، ولانعامکم اور تمہارے چوپایوں کے لیے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ پہلے جو عنب یعنی انگور اور کھجور اور زیتون پہلے وہ بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے کیا کیا، متاعا لکم، کہ پہلے اگر ہمارے جو پھل اور سبزیاں اگر مینشن کی ہیں تو پہلے ہم کو بتایا کہ یہ سب نفع ہے کس کے لیے، کہ تم اس سے نفع اٹھاؤ. وَلِأَنْعَامِكُمْ اور تمہارے چوپائے یعنی جانوروں کا ذکر بعد میں آیا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ یہ جو ابن جو آیا ہے، جو چارہ ہے، وہ بھی بعد میں ذکر کیا ہے. تو اگر ویسے دیکھیں تو یہ بھی یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ ایک قرآن شریف کے لطائف میں سے ہیں، یعنی باریکیاں ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے جو چیز مینشن کی ہے تو اس کے بعد جب ہوگا نا کوئی اور سیکوینس آئے گی تو وہ بھی اسی کو ہی کورسپونڈ کرے گی جو کہ پہلے بات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے.
اب کیا ہے متاع لکم ولی انعامکم، ہے نا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ابھی تک دو طریقے استعمال کیے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کو اس کی اوقات بتائی ہے کہ تم کہاں سے آئے، تمہاری پیدائش کیسے ہوئی، وہ ساری اس سے تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو ٹھیک ہے تم اپنے کھانے کو ہی دیکھ لو. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ یہ سب ہو گئی ایک جس کو کہا جاتا ہے پازیٹیو ری انفورسمنٹ، یعنی کہ ایک مثبت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جگانا چاہا ہے، بتانا چاہا ہے کہ میں ہوں اور تم میرا کہنا مانو. اب اگر یہ ساری چیزیں بھی کام نہیں آ رہی ہیں تو اب کیا ہے، اب انذار آ رہا ہے، یعنی اب وہ ڈرانا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ ہے نا کہ الگ الگ اسلوب تھے، اب جو ہے وہ ڈرانے والا اسلوب آ رہا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں بھی کافی نہیں ہیں تمہیں یہ سمجھنے کے لیے تو پھر اب یہ سن لو کہ اب کیا ہوگا. اب جو آنے والی چیز ہے وہ کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب وہ بہرا کر دینے والا شور برپا ہوگا. ٹھیک. اب بات آ گئی پھر سے قیامت کی. اب جو ہے یہ اسلوب کیا ہے، اب انذار کا یعنی ڈرانے کا اسلوب ہے. ٹھیک ہے. کہ اب وہ جو فائنل وارننگ ہے نا وہ جب آئے گی. اچھا یاد ہے سورہ نازیات میں طامۃ الکبریٰ آیا تھا. ٹھیک ہے. طامۃ الکبریٰ یعنی کہ طامہ وہ خرابی یا مصیبت پریشانی ہوتی ہے جو چاروں طرف سے گھیر لے، ہے نا. اور اگر وہاں پہ دیکھیں تو اس کے اعتبار سے جو وہاں پہ سورہ میں بات ہوئی تھی، کس کی بات ہو رہی تھی، اس میں فرعون کی بات ہو رہی تھی. فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ڈبا کے مارا تھا. ٹھیک ہے. پانی چاروں طرف سے آ گیا تھا اور وہ ڈوب گیا تھا اس میں، یعنی کہ وہ جو مصیبت تھی اس کے اوپر چاروں طرف سے آئی تھی اور وہ کہیں اس سے بچ کے بھاگ نہیں پایا. ٹھیک. تو طامۃ الکبریٰ ہے نا. تو وہاں پہ اس طرح کی بات ہوئی تھی. اب یہاں پہ کیا ہے کہ کیونکہ اس کے اوپر وہ مصیبت آئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ طامۃ الکبریٰ یعنی کہ اس سے بھی بڑی مصیبت آنے والی ہے، جو کہ یعنی کہ جو موت سے بھی بڑی مصیبت ہوگی وہ کیا ہے، طامۃ الکبریٰ. ٹھیک. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، صاخہ. صاخہ کیا ہوتا ہے، ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک شدید آواز جس سے کہ کان پھٹ جائیں، اتنی تیز جس کو کہا جاتا ہے چیخ، یا اس کو شدید آواز ہی کہہ سکتے ہیں کہ جس کے کان پہ وہ پڑے گی تو کان کے پردے پھٹ جائیں گے، وہ بہرا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جس کو کہا جاتا ہے نا کہ بہرا کر دینے والی آواز، یہ وہ ہے. اور یہ وہ چیز ہوگی جو کہ جس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہاں پہ اگر آپ سن رہے ہیں تو سن لیں، اگر یہاں پہ آپ نہیں سن رہے ہیں اس دنیا میں رہ کے تو پھر ایک وہ آواز آئے گی جو کہ سننی پڑے گی حقیقتاً، اور اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ یوم، اب جو ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے اللہ اکبر حشر کے میدان کی. ٹھیک ہے. اور یہ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے، ٹھیک ہے. اور یفر ہوتا ہے فرار ہونا، یعنی بھاگے گا. کس سے، اپنے بھائی سے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی یعنی زوج سے اور اپنے بیٹوں سے یعنی اولادوں سے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی کہ اس کو اوروں سے بے پرواہ کر دے گی. ٹھیک ہے. یعنی ہر شخص کی اپنی ایک وہ کیفیت ہوگی کہ وہ دوسرے سے بے پرواہ، یعنی وہ کیفیت جو ہے وہ اس انسان کو دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی. ٹھیک ہے. چلیے ابھی پہلے اتنا کر لیتے ہیں کہ صاخہ کے بعد یوم یفر المرء من اخیہ، کہ وہ دن کیا ہوگا کہ جس دن کہ انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے. ٹھیک. اور بھائی سے وہ بھاگے گا، ایک منٹ، ایک منٹ، تھوڑا سا نا وہ ہو گیا، ایک منٹ. جی. تو یہ کہ
یفر المرء. اب یہاں پہ بھاگنے کے لیے نا قرآن شریف میں الگ الگ الفاظ یوز ہوئے ہیں. ایک ہے ذہبہ، رہبہ، اور ایک ہے ابقا، اور یہاں پہ ہے فرّا یا فرّو. یہ جو ہے، یہ فرار جو ہوتا ہے نا، یہ وہ بھاگنا ہوتا ہے جب کسی چیز سے ڈر کے، مطلب خوف زدہ ہو کے جب بھاگتے ہیں تو اس کو فرار کہتے ہیں. اسی طرح جیسے کہ میدان جنگ میں جب دشمن سے ڈر کے بھاگے تو اس کو فرار کہا جاتا ہے نا. اسی طرح سے کوئی بہت خطرناک آپ کو جانور نظر آ جائے تو اس سے ڈر کے جب بھاگتے ہیں تو اس کو فرار کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ کیا بات ہے، یہاں پہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یوم یفر المرء من اخی، کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. دیکھیں جب دنیا میں ہم لوگ یہاں پہ ہیں، جب کسی کو کسی چیز سے ڈر لگتا ہے تو سب سے زیادہ سیف پلیس جو ہوتی ہے، امن والی جگہ کیا ہوتی ہے؟ اپنا گھر ہوتا ہے اور اپنے گھر والے ہوتے ہیں. یعنی کہ ہم اس دنیا میں جب بھاگتے ہیں کسی سے بھی ڈر کے، تو کسی سے بھی ڈر کے پھر اپنے گھر والوں کے پاس بھاگتے ہیں. لیکن وہ دن کیا ہوگا کہ اس دن لوگ اپنے گھر والوں سے بھاگیں گے. ٹھیک ہے. اب اس سے دو چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کو تھوڑا سا جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے مراد دو طرح کا بھاگنا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں گھر والے ایک وہ لوگ ہیں کہ جن سے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے زیادہ اگر حق تلفی کے امکانات ہیں، یعنی کہ اگر پاسبلٹی ہے کہ ہم حق ماریں گے تو وہ اپنے گھر والوں کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹیکن فار گرانٹیڈ ہوتے ہیں. امی نے بلایا، گئے، جانا ہے گئے، نہیں آنا ہے نہیں گئے، چلا دیے، یا بچوں کے اس میں کہ ہمارا دل چاہا ہم نے وہ کر دیا، جب دل چاہا ڈانٹ دیا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، تو حق تلفی ان کے ساتھ زیادہ پاسبلٹی اور پرابیبلٹی ہوتی ہے ہونے کی جن کے ساتھ آپ ہمیشہ رہتے ہیں. دیکھیں کسی سے ایک بار ملے، اس سے بڑے اچھے سے ملے اور ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہے. وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے. لیکن مشکل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ جو گھر والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، مطلب جو 24 گھنٹے کا ساتھ جس کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس کی سارے حقوق ادا کرنا اور اس کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آنا، وہ جو ہوتا ہے وہ مشکل کام ہوتا ہے نا. تو یہ ہے کہ اس دن بھائی جو ہے وہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، یعنی گھر والے بیسکلی گھر والوں سے بھاگیں گے. امی ہی و ابی ہی، تو اس میں ماں اور باپ آ گئے، وہ صاحبتی ہی و بنی، اور اولاد اور ازواج بھی آ گئے. تو یہ سارے لوگ آ گئے. تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ نا کہ کیونکہ ان کی حق تلفی ہوئی ہوگی تو اس دن اگر یہ ملیں گے تو کیا ہوگا کہ اپنا حق مانگیں گے ہم سے. تو کیا ہوگا کہ جیسے ہی ہم ان کو دیکھیں گے تو ان سے بھاگیں گے دور. ٹھیک. اور ایک جو ہو سکتا ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہم کو ملے ہیں، وہ ہم کو دکھے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں مانگ لیں. ماں کہیں یہ نہ کہے کہ میں نے تمہیں اتنی محبت سے پالا، تمہاری ایسی پرورش کی، تو مجھے تم اپنی تھوڑی سی نمازیں دے دو یا تھوڑی سی نیکیاں دے دو. تو اس لیے تو یہ جو بھاگنے کا جو عمل ہے یہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جو حق تلفی ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا حق مانگ لے، یا پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا حق جتا کے اور میری نیکی لے لے. تو اس لیے سب بھاگیں گے ایک دوسرے سے، اپنی ماں اور باپ سے، اپنے ازواج سے، اپنے یعنی کہ سارے جو رشتے ناتے ہوں گے نا وہ ختم ہو چکے ہوں گے. اور اس کا بھی انشاءاللہ کبھی ہم لوگ اور تفصیل سے بات کریں گے، ابھی تو وقت بھی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں رہ کے جن لوگوں کے لیے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں نا، وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن ہم کسی کو نہیں پہچانیں گے اور نہ کوئی ہم کو پہچانے گا. کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. جو ایک کہا جاتا ہے نا نفسی نفسی کا عالم، وہ ہوگا کہ مطلب یہ کہ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے. ایک تو گھبراہٹ، دہشت، وحشت اس قدر ہوگی اس دن کی کہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، کسی کو کسی کا خیال نہیں ہوگا. سب ایک دوسرے کو، جس کو کہتے ہیں نا، دیکھنا بھی گوارا نہیں ہوگا، یا دیکھیں گے تو نہ پہچان پائیں گے، نہ پہچانیں گے، نہ پہچاننے کی کوشش کریں گے، نہ پہچاننے کا جس کو کہتے ہیں کہ دل چاہے گا.
اور یہ ہے حشر کے دن کا، جیسے ایک وہ ہوتا ہے نا کہ بھئی جنت میں الحمدللہ ثم الحمدللہ جو ہم لوگوں کا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ جنت میں ملیں گے اور ایسے کریں گے اور ویسے کریں گے، تو بس اس کے لیے ایک چھوٹی سی چیز ہم لوگوں کے لیے جو ایک یاد دہانی ہے وہ یہ ہے کہ اس جنت میں پہنچنے سے پہلے اس حشر کے دن کا سامنا بھی ہم لوگوں کو کرنا ہوگا، اور اس کی جو اس کو کہتے ہیں نا ہولناکی، وہ قرآن شریف میں حدیث شریف میں اتنی تفصیل سے بیان کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا کھول کھول کے بتایا ہے تو کچھ تو ضرورت ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے کھلے الفاظوں میں بتائی ہے یہ چیز۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنے حقوق ہیں نا سب یہیں ادا کر دو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کہ اس دن واقعی اگر کوئی کھڑا ہو گیا نا تو کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ بڑا ہوتا ہے نا کہ میرے بچے کو کسی نے کہہ دیا تو میں لڑنے کے لیے کھڑی ہو گئی، یا میرے میاں کو میری بیوی کو کسی نے کہہ دیا، یا اماں کو کسی نے کہہ دیا، مطلب حق تلفی کے اس سے ہم کہہ رہے ہیں، کسی نے غلط اگر کیا، کسی نے ظلم کیا، وہ بات الگ ہے، لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ اپنی انا اور اپنا ایک وہ ہوتا ہے کہ نہیں ایسے کیسے کہہ دیا اور میں یہ کروں گی اور وہ کروں گی۔ جب حق تلفی جب ہوتی ہے نا تو پھر یہ ہم سب لوگوں کے لیے کہ ہم لوگ یہ یاد کر لیں کہ وہ دن ایسا ہوگا نا کہ جس کے لیے آپ آج لڑنے کھڑے ہوئے نا وہ آپ کو نہ پہچانے گا، نہ آپ کو دیکھے گا آپ سے، بلکہ دور بھاگے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ٹھیک ہے، اور اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی کہ اس کو اوروں سے بے پرواہ کر دے گی، ٹھیک ہے۔ شأن جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک وہ مشغلہ ہوتا ہے، ایک وہ مصروفیت یا وہ کام ہوتا ہے a kind of affair جو کہ اتنا زیادہ اہم ہوتا ہے کہ آپ اس میں بالکل کھو جاتے ہیں، اور اتنا زیادہ کھو جاتے ہیں کہ آپ کو اور کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یغنی سے مراد وہی ہے جیسے جو شروع میں آیا تھا نا سورہ کی شروع میں کہ استغنا جو آیا تھا نا، من استغنا، کہ ہر چیز جو ہے اس ایک چیز کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے، مطلب ان امپورٹنٹ، یعنی کہ اہمیت اپنی کھو دیتی ہے۔ وجوہیں، اب یہاں پہ ایک جو چیز ہے وجوہیں یومئذ مسفرہ، تو بہت سے چہرے اس دن ہوں گے روشن، ٹھیک ہے، روشن دمکتے ہوئے چہرے، مسفرہ روشن دمکتے ہوئے چہرے، یعنی کہ سفرہ ہم لوگوں نے بات کی تھی نا، جب کسی چیز پہ سے کوئی پردہ ہٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو سفرہ کہا جاتا ہے، اسی لیے سفر کو سفر کہا جاتا ہے۔ اور کرام بررہ یہ جو اس کے لیے آیا تھا نا، اور سفیر کرام بررہ جو فرشتوں کے لیے آیا تھا، پھر سفیر جو ہے وہ امبیسڈر کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ مسفرہ یعنی کہ گویا کہ ایک ان لوگوں کے چہروں پہ ایک مسکراہٹ تھی جو ابھی تک ڈھکی ہوئی تھی، اور اس دن کیا ہوگا کہ ان کے چہروں پہ وہ مسکراہٹ ظاہر ہو جائے گی، ہے نا، یہ مسکراہٹ جو ہے یہ اس دن ظاہر ہو جائے گی، جو حشر کا دن ہے اس دن، ٹھیک ہے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ضاحکہ ایک ہوتا ہے تبسم جو کہ ہوتا ہے مسکراہٹ، ہلکی سی مسکراہٹ، ایک ہوتا ہے ضاحکہ، ضاحکہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو ہنسنا، ہے نا، اور اس طرح سے جو کہ کنٹرول نہ ہونا ہنسی، وہ یعنی جو اندر سے کھلکھلا کے جو ایک ہنسی ہوتی ہے نا اس کو کہا جاتا ہے، اور جس میں کہ دانت بھی دکھ جائیں اور آپ کو آواز آئے۔ تو یہ جو ہے یہ جنتیوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کون ہوں گے کہ ان کے چہرے دمکتے ہوئے ہوں گے، روشن ہوں گے، وہ ہنس رہے ہوں گے، مستبشرہ، استبشار جو ہے نا یہ ہوتا ہے خوشی سے بھرا ہوا، اور یہ ہے کہ جب کوئی بہت اچھی خبر ملتی ہے نا تو بشارت جو کہا جاتا ہے نا، بشارت حاصل کرنے والے ہوں گے اس دن، ٹھیک۔ اور استبشار کہا جاتا ہے بیسیکلی کہ جب بہت زیادہ خوشی ہو، اس طرح سے اتنی زیادہ خوشی ہو کہ آپ کے چہرے سے وہ دکھائی دے، ہے نا، اور کہ آپ کسی چیز کے انتظار میں ہیں اور وہ سڈنلی آپ کو مل گئی، آپ کو وہ خوشخبری جس کے آپ انتظار میں تھے آپ کو مل گئی، تو آپ کو وہ واضح دکھائی دیتی ہے، مستبشرہ، ٹھیک ہے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، استغفر اللہ، اور بہت سے چہروں پر اس دن خاک پڑی ہوگی، غبرہ، ہے نا، ترہقوها قطرہ، اس پر سیاہی چڑھی ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، وہ لوگ کافر بدکار
ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے نہ بنائے، آمین۔ اچھا، اب غبرہ جو ہے نا، غبرہ بیسیکلی دھول کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دھواں یا پھر دھوئیں والے ہوں گے وہ چہرے، سوکھے ہوئے اترے ہوئے چہرے ہوں گے، یعنی ان کے چہرے سے نا جو بھی ان کو نتیجہ ملا ہوگا وہ صاف واضح ہوگا، ان کے چہرے پہ لکھا ہوگا کہ ان کے اوپر کیا ظلمت طاری ہوئی ہے، کیا ان کا انجام ہوا ہے، وہ ان کے چہرے سے پتہ چل جائے گا۔ اور غبرہ جو ہوتا ہے نا وہ غبار، یعنی وہ دھول مٹی جو کہ اڑتی رہتی ہے نا ادھر ادھر، اور وہ پھر جیسے ٹیبل پہ یا کہیں پہ جگہ پہ وہ ہو جاتی ہے، جیسے دھول پڑ جاتی ہے کسی چیز پہ، اس کی بات ہو رہی ہے۔ غبرہ اس دھول کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز پہ پڑ جائے اور جب آپ اس کو صاف کرنا چاہیں تو وہ صاف نہ ہو پائے، وہ ہوتا ہے غبار، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے یہ ہے ان کے چہروں پہ اصل میں غبار نہیں ہوگی، یہ جو ہے یہ اتنے زیادہ افسوس میں ہوں گے، اتنے اترے ہوئے سوکھے ہوئے چہرے ہوں گے کہ لگے گا کہ گویا کہ ان کے چہروں پر غبار ہے، ٹھیک ہے۔ اور صرف یہ غبرہ نہیں ہے، اس کے بعد رہقہ، اور رہقہ کس کو کہا جاتا ہے؟ رہقہ اس کو کہا جاتا ہے جو کہ کسی چیز کے اوپر بہت زبردستی اگر طاری کر دی جائے وہ ہوتا ہے رہقہ۔ تو ترحقها یعنی زبردستی ان کے اوپر طاری کی گئی ہوگی، یعنی اتنی وحشت اور دہشت اور افسوس ناک ان کا انجام ہوگا کہ ان کے چہروں پہ کیا ہوگا؟ قطرہ۔ قطرہ کیا ہوتا ہے؟ قطرہ جو دھوئیں، جو کالک والا جو دھواں ہوتا ہے نا اس کو قطرہ کہا جاتا ہے نا، جو جب لکڑی جلتی ہے تو اس سے جو کالا والا جو دھواں نکلتا ہے نا اس کو قطرہ کہا جاتا ہے، کہ وہ جو ہے قطرہ ان کے اوپر جس کو کہتے ہیں زبردستی ان کے چہروں پہ وہ سیاہی ہوگی، ہے نا۔ اور یہ لوگ کون ہوں گے؟ یہ لوگ وہ ہوں گے جو کہ کافر ہیں، کفرۃ الفجرہ، یعنی کافر وہ ہو گئے جنہوں نے، جو منکر تھے، ناشکرے تھے۔ کفر دیکھیں کفران نعمت بھی ہے نا، تو جو ناشکرے تھے یہ وہ ہے۔ اور فجرہ ایک بار اور بھی بات ہوئی نا کہ وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کھلے عام کرتے تھے، ہے نا۔ جو فجرہ کہا جاتا ہے بیسیکلی کسی چیز کو پھاڑ کے جب کوئی دوسری چیز نکلتی ہے، اسی لیے فجر کو فجر کہا جاتا ہے، کیونکہ اندھیرے کو پھاڑ کے روشنی نکلتی ہے نا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو ان کا نفس تھا نا اس کو پھاڑ، مطلب اپنی جو لمٹس تھی ان کو پھاڑ کے یہ لوگ اپنے نفس کی پیروی کرتے تھے۔ یہ جب گناہ کرتے تھے نا تو یہ کھل کے کرتے تھے، اور بالکل جس کو کہتے ہیں کہ کھلم کھلا جو برائی کرتے تھے، جو گناہ میں مبتلا ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بالکل کھل کے کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں فجرہ۔ اب یہاں پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ سورہ عبسہ تو ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنائے جن کے لیے کہا گیا ہے یوم وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنائے، آمین۔ اور اس میں دیکھیں شروع میں جو سورہ میں جو بات ہوئی تھی نا، دو طرح کے لوگوں کی بات ہوئی تھی۔ ایک تو یہ تھے جو من استغنا، ٹھیک ہے، جنہوں نے استغنا کیا تھا، جنہیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور دوسرا کون تھے؟ وہ تھے جو کہ دوڑے آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ تھا ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، اللہ تعالیٰ سے ایک امید تھی، اور وہ امید میں دوڑے چلے آ رہے تھے۔ تو شروع میں دو طرح کے لوگوں کی بات ہوئی ہے، اور آخر سورہ میں بھی دو طرح کے لوگوں کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ ہیں جو کہ دنیا میں فکر مند ہوتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے ہوتے تھے، سہمے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نے جو حدود بتائی ہیں ان کے اندر رہتے تھے، اور ان کو یہ خوف تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ تو وہ جو لوگ ہوں گے نا ان کے چہرے اس دن کیسے ہوں گے؟ ضاحکۃ مستبشرہ،
ٹھیک ہے، وہ مسکراتے، ہنستے، کھلکھلاتے، دمکتے ہوئے چہرے ہوں گے، اور فائنلی جو مسکرائیں گے وہ چہرے مسکرائیں گے۔ اور اس کے بعد جو دوسرے طرح کے لوگ تھے، جو کہ دنیا میں ان کو یہ تھا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کچھ سننے کی، کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ جو لوگ ہوں گے نا، وہ کون ہوں گے؟ جنہوں نے کچھ سیریسلی لیا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، اللہ تعالیٰ کے احکام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، جنہوں نے وہ سب چیزیں سیریسلی نہیں لی ہوں گی، تو پھر کیا ہیں؟ وہ ہوں گے جو اس دن ذلت والے ہوں گے۔ وہ چہرے کیا ہوں گے؟ وہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور انشاءاللہ اب اگلے ہفتے ایک نئی سورہ شروع ہوگی۔ مجلس کے ختم ہونے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔